بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شاکر نیٹ ورک کی جانب سے آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر تو اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں تو کوئی سجدے میں ہے۔ نماز سب سے افضل جہاد ہے۔ نماز دین کا ستون ہے جس کے بغیر دین مکمل ہی نہیں۔ اگر نمازی کسی وجہ سے خدا نخواستہ جہنم میں جاتا ہے تو جہنم کی آگ اس کی پیشانی کو نہیں کھاتی۔ دوستوں، حدیث مبارکہ کی کتابوں میں بہت کثرت سے نماز کے فضائل اور ترغیبیں ذکر کی گئی ہیں۔ اگر آپ کمنٹ سیکشن میں کہیں گے تو ہم نماز کے متعلق 40 یعنی کہ 40 احادیث کا گلدستہ بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے، لیکن ابھی کے لیے اس ٹاپک کو مختصر انداز سے ہی کور کرتے ہیں۔ نماز بہت بڑی دولت ہے اور اس کی قدر صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو، اور اسی لذت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز ہی میں گزار دیتے تھے۔ اسی سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد نبوی سے گزر رہا تھا کہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے بھی شوق ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا، تو میں نے آپ کے پیچھے نیت باندھ لی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ 100 آیتوں پر رکوع کر دیں گے، مگر جب وہ گزر گئیں اور رکوع نہ کیا تو میں نے سوچا کہ 200 آیتوں پر رکوع کریں گے، مگر وہاں بھی نہ کیا تو مجھے خیال ہوا کہ سورہ بقرہ مکمل کر کے رکوع کریں گے۔ جب سورہ بقرہ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد پڑھا اور پھر سورہ آل عمران شروع کر دی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ آخر میں نے خیال کیا کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں رکوع ضرور کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کو ختم فرمایا اور 3 مرتبہ اللہم لک الحمد پڑھا اور پھر سورہ مائدہ شروع کر دی۔ اس کو ختم کر کے رکوع کیا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے رہے جو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد اسی طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے رہے جو سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع کر دی۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا اور مجبور ہو کر واپس چلا آیا۔ دوستوں، پہلی رکعت میں 5 سپارے اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، جو کہ نہایت ہی اطمینان سے تجویز اور ترتیل کے ساتھ ایک ایک آیت کو جدا جدا کر کے پڑھنا، ایسی صورت میں کتنی لمبی رکعت ہوئی ہوگی، سوچنے کی بات ہے۔ انہی وجوہ کی بنا پر نماز پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، کیونکہ جس چیز کی لذت دل میں ہوتی ہے اس میں مشقت اور تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں اور 100 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ وہ اس بات پر بہت افسوس کیا کرتے تھے کہ بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے نماز کا لطف جا رہا ہے، کیونکہ 2 رکعتوں میں 2 صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہی پڑھی جاتی ہیں۔ کمزوری کے باعث زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 صورتیں قریباً 3.25 پاروں کی ہیں۔ وہ بزرگ بوڑھے اور کمزور تھے، اس کے باوجود 3.25 پارے پڑھتے تھے۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوفے میں میرا ایک پڑوسی تھا، اس کا ایک لڑکا تھا جو دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں شوقی اشعار پڑھتا رہتا تھا۔ وہ سوکھ سوکھ کر ایسا ہو گیا کہ صرف ہڈی اور چمڑا ہی رہ گیا۔ ایک دن اس کے والد نے مجھے کہا کہ تم ذرا اس کو سمجھاؤ۔ میں ایک مرتبہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ لڑکا سامنے سے گزرا، میں نے اسے بلایا، وہ آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ کہنے لگا، چچا جان شاید آپ محنت کی کمی کا مشورہ دیں گے، اس لیے آپ کو بتاتا چلوں۔ میں نے اس محلے کے چند لڑکوں کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ کون شخص عبادت میں زیادہ کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے کوشش و محنت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلا لیے گئے۔ جب وہ بلائے گئے تو بڑی خوشی اور سرور کے ساتھ گئے۔ ان میں سے میرے سوا کوئی بھی باقی نہ رہا۔ میرا عمل دن میں 2 مرتبہ ان پر ظاہر ہوتا ہوگا۔ وہ کیا کہیں گے جب اس میں کوتاہی پائیں گے؟ اور ان نوجوانوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے۔ وہ لڑکا ان کی محنتیں اور مجاہدے بیان کرنے لگا، جن کو سن کر ہم لوگ حیران ہو گئے۔ یہ سب کہنے کے بعد وہ لڑکا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تیسرے دن ہم نے سنا کہ وہ بھی رخصت ہو گیا۔ اللہ پاک اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔
دوستوں آج کے اس گئے گزرے زمانے میں اب بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے دیکھے جاتے ہیں جو رات کا اکثر حصہ نماز ہی میں گزار دیتے ہیں اور دن میں دین کے دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت والف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون شخص ناواقف ہوگا؟ ان کے ایک خلیفہ مولانا عبد الواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن یوں ارشاد فرمایا، کیا جنت میں نماز ہوگی؟ کسی نے عرض کیا کہ حضرت جی جنت میں نماز کیوں کر ہوگی، وہ تو اعمال کے بدلے کی جگہ ہے نہ کہ عمل کرنے کی۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے افسوس کا اظہار کیا اور غمگین ہو گئے اور فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں گزارا کیسے ہوگا؟ دوستوں ایسے ہی لوگوں سے دنیا قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ آپ کے پاس چند صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھنا، اپنا مال آپ پر خرچ کرنا اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچ ہے، اور مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، اچھے کاموں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا اور پرانا کپڑا پہننا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے سچ فرمایا ہے اور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مہمان نوازی یعنی کہ مہمانوں کی خوب خدمت کرنا، گرمی کا روزہ اور دشمن پر تلوار۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، مجھے حق تعالی شانہ نے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اگر میں یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا والوں میں ہوتا تو بتاؤ مجھے کیا پسند ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بتاؤ۔ عرض کیا، بھولے ہوئوں کو راستہ بتانا، غریب عبادت کرنے والوں سے محبت رکھنا اور عیالدار مفلسوں کی مدد کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کی 3 چیزیں پسند ہیں، اللہ کی راہ میں طاقت کا خرچ کرنا، مال سے ہو یا چاہے جان سے، اور گناہ پر ندامت کے وقت رونا اور فاقے پر صبر کرنا۔ دوستوں بس اب نماز کے چند فائدوں کو بتا کر ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ حافظ بن قیم زاد المعاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچتی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماریوں کو رفع کرتی ہے، دل کو تقویت پہنچاتی ہے، چہرے کو خوبصورت اور منور کرتی ہے، جان کو فرحت پہنچاتی ہے، اعضاء کو درست رکھتی ہے، سستی اور کاہلی کو دفع کرتی ہے، شرح صدر کا سبب ہے، روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے، اللہ کے انعام کی محافظ ہے اور عذاب الہی سے حفاظت کا سبب ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور اللہ کا قرب پیدا کرتی ہے، غرض روح اور بدن کی صحت کی حفاظت میں اس کو خاص دخل ہے۔ ان دونوں چیزوں میں اس کی ایک عجیب تاثیر ہے، نیز دنیا و آخرت کی مضرتوں کو ختم کرنے میں اور دونوں جہانوں کے منافع پیدا کرنے میں اس کو بہت خصوصیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا دے۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اسلامی معلومات سے بھرپور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آخری گزارش کے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ زندگی رہی تو میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پیار بھری دعاؤں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔